أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وضو، غسل اور تیمم کا حکم۔ اے ایمان والو، جب نماز کی تیاری کرو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں تک پیروں کو دھو لو جب پہلے سے وضو نہ ہو یا اصول کے مطابق تجدید وضو مقصود ہو، اور اگر حالت جنابت میں ہو تو مکمل طہارت حاصل کرو یعنی غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا، ان سے صحبت کی اور پانی تم کو میسر نہیں ہے تو پاک مٹی، پاک زمین کی کوئی چیز، مٹی ہو یا پتھر حاصل کرو اور اس سے ہاتھ مل کر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لو۔ اللہ تمہارے اوپر کوئی دشواری اور تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور پاکی کا اہتمام کرنے کی فکر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پانی نہ ہونے کی شکل میں علامتی طور پر پاک مٹی سے تیمم کا حکم دیا گیا، اور وہ اپنا احسان تم پر تمام کرنا چاہتا ہے کہ جامع اور مکمل دینی نظام تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ عہد الہی کی تذکیر اور انصاف کی تاکید۔ اللہ تعالی نے تم پر جو انعامات فرمائے ہیں انہیں یاد رکھو اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا ہے جب تم نے سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کیا تھا، اور اللہ کا پورا لحاظ رکھو، بے شک اللہ کے علم میں ہے جو سینوں اور دلوں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر حق پر قائم رہو، حق و انصاف کی گواہی دو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روک دے۔ انصاف کرو، تقوی کے قریب یہی انصاف پروری ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا لحاظ کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو مغفرت
اور اجر عظیم سے نوازا جائے گا، اور جو کافر ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک چند آیات کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات میں جو پہلی آیت ہے اس میں وضو اور تیمم کے حکم کا تذکرہ ہے اور ان کی مقصدیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک آیت کریمہ آیت نمبر 43 سورۃ النساء میں گزر چکی ہے، لیکن اس کا پس منظر دوسرا ہے، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ ایمان والو، اس حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ جو نشے کی حالت ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کی حرمت کا قطعی طور پر اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن شراب کی ممانعت کی تمہید ہو رہی تھی، مرحلے وار اس کی قطعی ممانعت کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ تو وہاں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ اس حالت میں نماز مت پڑھو جو نشے کی حالت ہے، جب تک نشہ اتر نہ جائے اس وقت تک نماز میں داخل نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نشے کی حالت میں نماز میں کچھ کا کچھ پڑھو اور کچھ کا کچھ عمل کرو، قرآن میں غلطیاں کرو، رکوع کی جگہ سجدہ کر بیٹھو، سجدے کی جگہ رکوع کر بیٹھو۔ اس لیے نشہ اتر جائے اور اپنے پورے ہوش کے ساتھ نماز ادا کرو، یہ بات فرمائی گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ طہارت کے حکم کا ذکر تھا، اور خاص طور پر تیمم کا تذکرہ تھا کہ ضرورت وضو کی ہو یا غسل کی ہو اور پانی مہیا نہ ہو، یا کوئی شخص بیمار ہو، پانی استعمال کرنے کی اس کے لیے طبی طور پر ممانعت ہو، تو اس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ تیمم کر لے۔ اور تیمم چاہے وضو کے قائم مقام ہو چاہے غسل کے قائم مقام ہو، اس میں فرق نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ غسل کا جو قائم مقام تیمم ہو اس میں زمین پر لوٹ پوٹ مچائی جائے اور یا پورے بدن پر مٹی لگائی جائے، جیسے وضو کے بارے میں فرمایا گیا کہ بس پاک مٹی پر ہاتھ مارو، یا زمین کی جنس کی جو چیز ہو، پتھر ہی کیوں نہ ہو، اس پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر پھیر لو اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لو۔ تو اس حکم میں یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ اپنے ہاتھوں پر کہاں تک پھیرو۔ حدیثوں میں دونوں باتوں کا ذکر آیا کہ کوہنیوں تک ہاتھ پھیرا جائے، جیسے وضو میں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے جاتے ہیں، کوہنیاں شامل ہوتی ہیں، اسی طرح تیمم میں جو اس کا متبادل ہے بہت سے حضرات کے ہاں، اور خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے ہاں اور امام مالک کے ہاں اور امام شافعی کے ہاں یہی حکم ہے کہ پورے ہاتھ پر مسح کیا جائے، لیکن امام احمد بن حنبل اور حضرات محدثین کے ہاں ایک دوسری صحیح حدیث کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے کہ ہاتھ ایک مرتبہ صرف مار دیا جائے مٹی پر، یا جنس ارض زمین کی جنس کی کسی چیز پر، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیا جائے اور گٹوں تک ہاتھوں پر پھیر لیا جائے، پورے ہاتھ کا یہ حکم نہیں۔ دونوں یہ مسلک ہے، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور دونوں چلے آ رہے ہیں، اور لاکھوں آدمی اس پر بھی عمل کر رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں اس پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس سیاق میں وہ آیت کریمہ آئی تھی۔ یہ آیت کریمہ وضو اور غسل کا حکم بھی بتا رہی ہے اور ان کے متبادل تیمم کا حکم بھی بتا رہی ہے۔
اور جب وضو کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کے جو ارکان ہیں، بنیادی فرائض ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں، جو تفصیلات سنت سے ثابت ہیں اور جن کی حیثیت بھی فقہی سنت کی ہے، یعنی ان کو فرض نہیں قرار دیا گیا ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور اس کے بعد کلی کی جائے اور ناک میں پانی لیا جائے اور ناک صاف کی جائے اور پھر اس کے بعد چہرے کی ٹکیا کو دھویا جائے۔ یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہونا اور وضو نہ ہو، یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے کہ جو شخص پاک ہے اس کو پاک ہونے کا حکم تو دیا نہیں جاتا ہے۔ جو پاک نہیں ہے، جس کو وضو کی ضرورت ہے، یعنی اس کو حدث پیش آیا ہے، وہ سبب پیش آیا ہے جس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے پیشاب کیا ہے، وہ بیت الخلا گیا ہے یا ریح خارج ہوئی ہے، یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر وضو یا اس کے متبادل تیمم کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات کسی مقام پر اگر ذکر نہ بھی کی جائے تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، وہ ضمناً موجود ہوتی ہے۔ لہذا یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ جب نماز کے لیے تمہیں جانا ہو اور تمہارا وضو نہ ہو تو وضو کرو، اپنے چہروں کو دھو۔ اب یہ لفظ جو چہرے کا استعمال کیا گیا، اس کی جو تفصیل لغت کے اعتبار سے اور حدیثوں میں جو کچھ ثابت ہے بیان کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر کے بالوں کے نیچے ماتھے کا جو اوپری حصہ ہے اس سے لے کر جو انسان کی داڑھی کا حصہ ہے اس تک، اور ایک والی کھال سے لے کر دوسرے کان کے نوک کی قریب والی کھال تک، یہ پوری جو چہرے کی ٹکیا ہے اس کو دھونا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اپنے چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یہاں یہ جو فرمایا گیا کوہنیوں تک، اس میں بھی حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی، تمام حدیثوں سے بلا استثناء، کہ کوہنیوں سمیت مراد ہے۔ یہاں پر کوہنیاں داخل ہے دھونے کے حکم میں، تو فرمایا ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور سروں پر مسح کر لو۔ اب سروں پر مسح کا جو حکم ہے اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ حکم مجمل نوعیت کا ہے۔ قرآن پاک میں جو ہدایات دی جاتی ہیں، جو دفعات بیان کی جاتی ہیں، جو قانون ذکر کیا جاتا ہے، وہ اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ نہیں بیان کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ پر ہم نے یہ نصیحت نامہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیں کہ کیا اتارا گیا۔ تو قرآن پاک کے الفاظ کے معنی کا بیان کرنا اور ان کا تعین کرنا اور ان کی حیثیت کو بتانا یہ نبی کے ذمے سونپا گیا ہے۔ اس لیے جو صرف قرآن پر اکتفا کرنا چاہتا ہے، جو لوگ اپنے کو قرآنی فرقہ کہتے ہیں یا ان کے بارے میں یہ نام معروف ہو گیا اور حدیث کو اختیار نہیں کرتا ہے، وہ دین میں کھلی تحریف کرتا ہے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے، کیونکہ قرآن میں تو نبی کی اطاعت اور نبی کی بات ماننے اور نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی ہدایات کثرت سے دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا شارح بنایا ہے، مفسر بنایا ہے، لہذا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے چاروں ناچار نبی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر نبی کی طرف رجوع نہ کیا جائے تو ایک نماز بھی کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا، صحیح معنی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، وہ ہر جگہ ٹھٹک کے کھڑا ہوا ہوگا ہکا بکا، اور جو چاہے گا معنی بیان کر دے گا۔ مثلا نماز کے معنی یہ بیان کر سکتا ہے کہ ورزش مراد ہے، نماز سے ورزش مراد ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھے کہ نماز سے کوئی جوگ مراد ہے، یوگ مراد ہے، اور بھی جو چاہے معنی پیدا کر لے۔ لفظ صلاۃ کے متعدد معنی آتے ہیں اور اقامت کے بھی بہت سے معنی آتے ہیں، تو کوئی سے معنی بھی چاہے گا پہنا لے گا، کیونکہ حوالہ وہ لغت سے دے گا، اور لغت میں تو کسی بھی لفظ کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ لہذا جن
معنوں کو اختیار کرنا چاہے گا کوئی شخص اختیار کر لے گا، اور اس کے بعد قرآن میں تحریف کا دروازہ کھولتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن جن کو مخاطب کر رہا تھا وہ تو لغت کے ماہر تھے ہی، وہ جتنا لغت سے سمجھ سکتے تھے سمجھ لیتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کی جو ضرورت تھی کہ قرآن پاک کے الفاظ کے تفصیلی معنی بیان کیے جائیں اور اس کی عملی شکل پیش کی جائے، وہ بغیر نبی کے ان کے لیے ممکن نہیں تھی، تو نبی ہی ان کو عملاً بتا رہے تھے کہ فجر کی نماز اس طرح، اور ظہر کی اس طرح، اور مغرب اور عصر کی اس طرح، اور مغرب کی اس طرح، اور عشاء کی اس طرح، اور اوقات بتا رہے تھے، اور فرائض اور ارکان بتا رہے تھے۔ تو اس لیے بغیر نبی کی طرف رجوع کیے ہوئے حق واضح نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن پاک اور اس کے بعد حدیث ہے جو صحیح طور پر ثابت ہو، اور سب سے بڑی بات ہے جن کا تعامل امت میں چلا آ رہا ہو، اس لیے کہ کسی ایک سند سے کسی حدیث کے ثبوت سے زیادہ طاقتور بات یہ ہوتی ہے کہ امت کے درمیان ان پر تعامل چلا آ رہا ہے، صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اور سلسلے وار جو عمل منتقل ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں کسی ایک آدھ سند کی حدیث کی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے احناف ہوں یا مالکیہ ہوں یا شوافع ہوں یا حنابلہ ہوں، ان کے ہاں جو مجموعی طور پر تعامل چلا آ رہا ہے وہ اپنی جگہ پر بڑی حد تک حجت ہے، اور کہیں اگر علمی اور فقہی بحث ہو سکتی ہے تو ہونی چاہیے، تاکہ اگر کسی کو بھی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو غلط فہمی دور ہو جائے، یا استدلال کی بنیاد مضبوط نہیں ہے تو یہ معلوم ہو جائے اور استدلال کی کمزوری کو دور کر دیا جائے۔ تو اب جب مسئلہ آیا سر پر مسح کا، تو مسح سر کے کچھ حصے پر ہوگا یا پورے سر پر ہوگا یا صرف ایک آدھ بال پر بھی مسح ہو سکتا ہے، یہ مختلف رائے سامنے آئیں۔ ایک طرف مالکیہ کا کہنا ہے پورے سر کا مسح کیا جائے، ایک طرف بالکل شوافع کہ اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ایک دو بالوں پر کر لیا جائے، چند بالوں پر مسح کر لیا جائے۔ احناف کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم مقدار ثابت ہے، وہ حدیث میں یوں بیان کی گئی کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناصیتہ، آپ نے اپنے پیشانی کے بالوں پر مسح کیا۔ تو یہ چونکہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی پیشانی کے بالوں پر مسح کیا، اور اس کا پھر ایک اندازہ لگایا گیا فقہی طور پر کہ یہ چوتھائی سر ہے، تو بہرحال یہ چوتھائی اور تہائی تو حجت نہیں ہے، یہ جو تحدیدات ہیں یہ حجت نہیں، لیکن پیشانی کے بالوں کا مسح کیا۔ اب پیشانی کے بال جنہیں کہتے ہیں ان کو بس سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ کم سے کم ثابت ہے۔ ابھی اگر حضور پاک علیہ السلام سے جو کچھ ثبوت ہے اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے، کیونکہ آپ سے یہ بھی بہت کثرت سے ثابت ہے کہ آپ نے پورے سر کا مسح فرمایا، اب کم سے کم جو ہے منیمم جو ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں کا مسح فرمایا، اس لیے میکسیمم اور منیمم دونوں کی گنجائشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں۔ اب وہاں سے ہٹ کر محض بحث لغوی چھیڑ دی جائے، اور لغت میں اس کی گنجائش ہے کہ اس سے ایک دو بال مراد ہوں، اور یہ اس کے معنی ہے کہ پورا ہی سر مراد ہو، یہ بحثیں جو ہے واقعہ یہ ہے کہ شوافع اور مالکیہ کیا نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ بحث اس پر ہونی چاہیے تھی کہ حضور سے ثابت کیا ہے، حضور کا عمل کیا ہے، اور اس میں لغت پر بنیاد نہیں رکھی جانی چاہیے تھی۔ بہرحال سروں کے مسح کا ذکر کیا گیا، اور مسح کا جو مطلب ہے جو ثابت ہے کہ ہاتھ گیلے ہوں، پانی میں ہاتھ تر کر لیے جائیں، اور اس کے بعد گیلے ہاتھ پھیرے جائیں، پورے سر پہ پھیرے جائیں یا سر کے چوتھائی حصے پر، یا یوں کہہ لیجیے کہ پیشانی کے بالوں پر پھیر لیا جائے، یہ عمل ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ فرمایا گیا کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو، جو ترتیب ہے وہ ترتیب اسی طرح ہے کہ سب سے اخیر میں پیر دھوئے جائیں گے، لیکن یہاں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اور أَرْجُلِكُمْ دونوں طرف پڑھا گیا۔ اب جہاں پر أَرْجُلِكُمْ پڑھا گیا، یعنی ارجل کا جو لفظ ہے اس میں لام پر زیر پڑھا جا رہا ہے،
جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا پھر تعلق رؤوس سے ہے، تو جس طرح سر پر مسح کرنے کا حکم ہے اسی طرح پیروں پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ اگر محض لغت کی طرف رجوع کیا جاتا تو یہ استدلال درست تھا، اور شیعہ صاحبان نے لغت ہی کی طرف رجوع کر کے استدلال کر لیا اور بعض ضعیف روایتیں بھی بیان کر دیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ پیروں کی بھی مسح کے قائل ہو گئے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے امام ابو حنیفہ کا اور امام مالک کا اور امام شافعی کا اور امام احمد کا اور دیگر ائمہ فقہا کا اور محدثین کا، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ پیروں کے لیے بھی دھونے کا حکم ہے۔ اور دھونے کا جو حکم ہے، ایک تو اسی طرح بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر صرف مسح مراد ہوتا تو جیسے رؤوس کا لفظ استعمال کیا گیا مطلق، وہاں پر کوئی حد بندی نہیں کی گئی کہ گدھی تک یا گردن تک یا کہاں تک اور وہاں تک، یہ بات نہیں بیان کی گئی۔ ویسے ہی پیروں کے بارے میں بھی ہوتا کہ بس اپنے پیروں پہ بھی مسح کر لو، لیکن جب یہاں یہ کہا گیا اسی طرح جیسے ہاتھوں کو دھونے کے سلسلے میں یہ فرمایا گیا کوہنیوں سمیت الی المرافق، ویسے یہاں فرمایا جا رہا ہے الی الکعبین، یعنی ٹخنوں سمیت۔ اب اگر مسئلہ صرف لغت کا ہوتا پھر تو گنجائش تھی، بحث اس پر ہو سکتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ آپ نے پیروں پر سے مسح کیا، بلکہ پیروں پر اس شکل میں مسح ہوتا ہے جب خف پہنے ہو۔ اگر خف پہنے گئے ہیں، چمڑے کے موزے پہنے گئے ہیں، یا موٹے اور گف موزے سوتی ہوں یا اونی ہوں پہنے گئے ہیں، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے، تو اس وقت مسح کی بات فرمائی گئی ہے۔ اور یہ بھی اتنی کثرت سے روایتوں سے ثابت ہے، 70 صحابہ یا 80 صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ خف پر مسح کیا جائے۔ لہذا اگر پیروں میں خف یا موٹے موزے نہیں ہیں تو پھر مسح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور اس میں آپ نے وضو فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ نے ذرا جلدی وضو کیا، اور اس جلدی وضو کرنے میں پیر ٹھیک سے نہیں دھلے، ان کی ایڑیاں نظر آ رہی تھیں چمکتی ہوئی اس طرح کہ پانی نہیں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو زور سے بلند آواز سے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فرمایا کہ ان ایڑیوں کی دوزخ سے تباہی ہوگی، وضو مکمل کرو۔ تو اگر صرف مسح مراد ہوتا تب تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کہنے کے کوئی معنی ہی نہیں تھے، یہ تو کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ پیر دھوئے جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ بھی حصہ ایڑی کا تھوڑا سا کونا بھی چھوڑا نہیں جائے گا، اور ٹخنوں سمیت پورے پیر دھوئے جائیں گے۔ اس لیے اس پر اتفاق ہے علماء کا، مفسرین کا، محدثین کا، فقہا کا، کہ اگر خف نہیں پہنے ہیں تو ٹخنوں سمیت پیر دھوئے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اگر جنابت کی حالت ہے جس میں غسل فرض ہوتا ہے تو پھر اچھی طرح طہارت حاصل کو۔ اس اچھی طرح طہارت کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا مبالغے کا، تاکید کا، اس کی بھی تشریح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی، اور پھر اتفاق طے ہو گیا کہ غسل کیا جائے گا۔ اس حالت میں غسل کو فرض کیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا گیا تیمم کے بارے میں کہ اگر تم بیمار ہو کہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، سفر پہ ہو اور پانی ہے جو پینے کے کام آئے گا، اور پھر اس کے بعد تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا یا عورتوں سے صحبت ہوئی اور پانی مہیا نہیں، تو پھر پاک مٹی کی طرف توجہ کر کے اس پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر پھیر لو۔ یہ وہ حکم ہے جو سورۃ النساء میں بھی آیت نمبر 43 میں آ چکا ہے، اور یہاں پر بھی اس حکم کا تذکرہ فرمایا گیا، مزید اس وضاحت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی احکام دیتا ہے
ان احکام میں تم پر تنگی نہیں ڈالتا، مشقت نہیں ڈالتا، مصیبت نہیں بناتا، لہذا اس نے یہ سہولت عطا فرمائی کہ پانی ہو تو وضو کرو، غسل کرو، پانی نہ ہو یا تم بیمار ہو، اس بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، جس سے پانی کا استعمال تمہارے لیے مضرت کا سبب بن جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری اور زیادہ شدید ہو جائے گی، تو اس وقت یہ اجازت دی گئی، جس سے خود ظاہر ہو گیا کہ شریعت میں آسانی ہے، شریعت مشکل پسند نہیں ہے، شریعت مصیبت نہیں لاتی ہے، شریعت مشقت نہیں ٹھوکتی ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ طہارت کا احساس رہے۔ اگر پانی کا استعمال نہیں ہو رہا ہے اور پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، پیشاب کر کے آ گئے، بیت الخلاء چلے گئے اور مرد و زن کے تعلقات قائم ہوئے اور پھر کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اس سے بے حسی پیدا ہوگی، اور اس طہارت کے بارے میں بے حسی کا نتیجہ یہ ہوگا، چونکہ نماز کا جو مقام ہے اور بڑی نجاست ہے جس میں غسل ضروری ہوتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کی جو حیثیت ہے وہ ساری حیثیت اور مقام مجروح ہو جائے گا، اور انسان کے اندر ایک بے حسی کا عمل ہوگا۔ اس لیے اس بے حسی کو توڑنے کی خاطر ایک علامتی طہارت رکھ دی گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ مٹی ہے جس سے انسان کا پتلا بنا، یہی مٹی ہے جس میں انسان کو دفن کیا جائے گا، یہی مٹی ہے جس سے انسان برپا کیا جائے گا، تو مٹی کا انسان سے گہرا تعلق ہے، اور پاک مٹی جو ہے اسی کے ماحول میں ہم جیتے ہیں، اس لیے ایک آسان سے آسان ترین جو شکل ممکن تھی وہ بتا دی گئی۔ اب اگر یہاں پر بھی کوئی شرط ایسی لگا دی جاتی کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ہو جس کو چھو، اور چھونے کے بعد اپنے چہروں پر ہاتھوں پر پھیرو، یا یہ کہ تمہارے پاس سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا ہونا چاہیے، سل ہونی چاہیے، اس سے وضو کرو، تو ظاہر ہے کہ بڑی مشکل ہوتی، بے شمار لوگ یہ عمل نہ کر پاتے، اس لیے بس یہ کہہ دیا گیا کہ مٹی، یا یوں کہہ لیجئے کہ زمین کی جو بھی جنس کی چیز ہے، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ پتھر ہو، اور پتھر پر کوئی مٹی جمی ہوئی ہو یا نہ جمی ہوئی ہو، بہرحال زمین کی جنس سے جو بھی چیز ہوگی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقصد گرد کا لگنا نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو بدنما کر لیا جائے اور ہاتھوں پر مٹی پوت لی جائے، مقصد یہ ہے ہی نہیں، مقصد ایک علامتی طہارت ہے۔ اس علامتی طہارت کے لیے جو آسان سے آسان طریقہ تھا وہ بتا دیا گیا کہ بس مٹی پر ہاتھ لگا کر، اور یوں کہہ لیجیے کہ زمین یا کسی پتھر وغیرہ پر ہاتھ مار کر پھر اپنے چہروں پر پھیر لیا جائے اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ اور ہاتھوں پر پھیرنے کے بارے میں دونوں مسلک بیان کیے جا چکے کہ کونیوں سمیت ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا جائے یا صرف گھٹوں تک ہاتھ پھیر لیا جائے، دونوں باتیں ثابت ہیں۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں، تم جاہل تھے، تم نادان تھے، تمہیں نہ طہارت کا کچھ عطا پتہ تھا، نہ نماز کا ہوش تھا، دین فراموش ہو چکا تھا، حضرت ابراہیم کو تم نے بھلا دیا تھا، حضرت اسماعیل کے ساتھ تمہارا تعلق باقی نہیں رہ گیا تھا، اور بس بت پرستی میں تم مبتلا تھے، بگڑے ہوئے تمہارے حالات تھے۔ کتنا بڑا احسان اللہ نے اس طرح فرمایا کہ ایک نبی تمہارے اندر سے مبعوث فرمایا، اور اس نبی کے ذریعے سے تم کو اخلاق بھی سکھائے، آداب بھی سکھائے، اور عبادات بھی سکھائیں، اور عقائد بھی سکھائے، معاملات بھی سکھائے۔ تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اور پاکی تم کو سکھائی جس کی حس تمہارے اندر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جو تمہارا عہد اور معاہدہ ہے، تم نے جب اسلام قبول کیا تو گویا یہ معاہدہ کیا کہ اب ہم اللہ کے حوالے، اب ہم نبی کے فرما بردار، اب ہم بات ماننے والے ہیں، اور تم نے زبان سے بھی کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، ہم فرما بردار ہیں، ہم نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو بس اب تم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ نمبر ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یاد رکھنا، معاملات میں، تعلقات میں، اور اپنی گواہیوں میں اور عدالتی مسائل میں ہمیشہ یاد رکھو کہ
عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو، سچائی کے ساتھ گواہی دو اور صحیح راستے پر مضبوطی سے جمے رہو، انحراف اختیار نہ کرو، غلط بیانی نہ کرو، امانت کے خلاف نہ کرو، خیانت نہ کرو، اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو، اور جو بھی عمل کرو، جو انتظام سنبھالو، اللہ کے لیے سنبھالو، دنیا داری تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یاد رکھو کہ اگر تمہاری کسی قوم سے، کسی طبقے سے دشمنی ہے تو اس دشمنی میں تم اس کے خلاف غلط کارروائیاں کرو، اس کی اجازت نہیں۔ دشمن ہو یا دوست ہو، انصاف سب کے ساتھ کرنا ہے، بے انصافی کی اجازت کسی کے ساتھ نہیں۔ اور تمہارا کہ اگر کوئی دشمن ہے بھی تب بھی تمہیں اس کے معاملے میں عدل کو اختیار کرنا ہے، انصاف کو اختیار کرنا ہے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ دشمنی اندھا بنا دے، بہرا بنا دے، دشمنی عقل کو کھو دینے کا ذریعہ بن جائے، دشمنی میں آدمی پاگل ہو جائے، دشمنی میں سچائی کو چھوڑ دے، امانت کو چھوڑ دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمنی تو جس کی ہے سو ہے، وہ جائز ہے ناجائز ہے وہ ایک الگ بحث ہوئی، لیکن اس دشمنی میں جس غار میں گرا دیا، جس تباہی کی میں ڈھکیل دیا اور جس طرح شیطان کا تابع بنا دیا، وہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور متقیانہ زندگی کے لیے عدل ہی ضروری ہے، بغیر عدل کے کوئی شخص متقی نہیں بن سکتا، اور جو متقی نہیں بن سکتا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ ان کو نوازے گا، مغفرت سے نوازے گا، ان کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، اور جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور بات نہیں مانیں گے، پیش پیچ کریں گے، ہیلے و بہانے کریں گے، وہ جہنمی ہوں گے، وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ خود اپنے خلاف آگ بھڑکا رہے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، وہ دنیا میں جو بھی ٹھاٹ باٹ کر لیں، جو مزے اڑا لیں، لیکن ان کا کفر اور ان کی بے ایمانی اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا جو عمل ہے، وہ جھٹلانا چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے، یعنی عمل اگر مخالفانہ ہے، معاندانہ ہے، تو وہ جھٹلانے کے مرادف ہے۔ اس لیے وہ سن لے ایسے تمام لوگ کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، اور وہ پھر دوزخی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔